لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاسراء کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس خصلت کی طرف، ان خصائل کی طرف، ان اخلاقی کمالات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں بڑا اجر۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس بات کی بھی خوشخبری دیتا ہے یا خبر دیتا ہے کہ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ خوشخبری اور انذار، بشارت و انذار، ڈرانا اور امید دلانا، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بشیر بھی ہے اور ایک نذیر بھی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس لیے کہ سارے لوگ خوشخبری کے اہل نہیں ہوتے، ہر شخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ اس کو سینے سے لگایا جائے۔ کچھ لوگ سزا کے بھی حقدار ہوتے ہیں، اور جزا اور سزا دونوں کا نظام ہونا چاہیے، تب انصاف ہوگا۔ صرف جزا، صرف بدلہ، صرف انعامات، یہ اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو انعام کے حقدار ہیں ان کو انعام ہونا چاہیے، اور جو سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اب یہ کون سی انسانیت کی دوستی ہے یا انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے کہ مجرم کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کیا جائے، مجرم پر بھی رحم کیا جائے۔ رحم ان پر کیا جائے جو رحم کے حقدار ہیں، اور جو رحم کے حقدار نہیں ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے، اور پھر امت وسط کا بھی یہی تقاضا ہے، اور قرآن کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا دی اور پھر اسے گلے سے لگایا کہ بیٹے آپ سے محبت میری کم نہیں ہوئی، لیکن عدل کا تقاضا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم۔ تو بشارت بھی اور انذار بھی، اگرچہ بشارت اور انذار دونوں میں کون چیز زیادہ مؤثر ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوشخبری دینی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، کچھ کہتے ہیں ڈرانا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حیثیتوں کے حامل تھے، قرآن دونوں حیثیتوں کا حامل ہے۔ قرآن میں بشارتیں بھی ہیں، انذار بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہے، منذر بھی ہے۔ انما انت منذر، انما انت منذر، کبھی بشارت اور انذار دونوں کو رکھا گیا ہے، کبھی ایک کو رکھا گیا ہے، دوسرے کو اس پہ قیاس کیا گیا۔ لیکن یہاں بات دوسری بیان کی گئی ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو زیادہ سیدھا ہے، یا ان خصائل کی طرف
ان اخلاق اور ان عادات کی طرف، ان کمالات کی طرف جو زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ قرآن انسان کے اندر کردار کی بنیادیں قائم کرتا ہے اور اس کے کردار کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہدی للہ، یہ ہدایت ان سے، اور وہ خصائل اور وہ کردار قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ لیکن قرآن سے لوگ نہیں سمجھتے، لوگ وہی ہدایت نہیں لیتے۔ سید قطب شہید رحمہ اللہ نے ایک زمانے میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کردار کے لوگ پیدا ہوئے اس کردار کے لوگ آج پیدا نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اس کے از خود جواب دیتے ہیں کہ وجہ یہ شاید ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کے مربی تھے، اور وہی کردار جو صحابہ کرام میں پیدا ہوئے اس کردار کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم بھی ہو۔ تو پھر اس سوال کا خود جواب دیتے ہیں کہ اگر اس کردار کے پیدا ہونے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ پیغمبر جیسا معلم موجود ہو اور انسانوں سے اس کردار کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور پیغمبر موجود بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کردار کے لیے پیغمبر کا بنفس خود موجود ہونا ضروری نہیں ہے، پیغمبر کی تعلیمات کا موجود ہونا ضروری ہے، اور تعلیمات اب بھی باقی ہیں۔ اگر پیغمبر کا براہ راست لوگوں کے ساتھ ان کی مجلس میں ان کا معلم بنا کے موجود ہونا ضروری ہوتا تو یا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک وفات نہ دیتے، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ یا تو یہ مطالبہ ہی نہیں کیا جاتا کہ اس جیسا کردار اپناؤ۔ اگر اس جیسے کردار اپنانے کے لیے نبی کا براہ راست تعلیم دینا ضروری ہے اور بغیر اس براہ راست تعلیم کے کوئی اس کردار کا حامل نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یا تو نبوت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دور تک اور قیامت تک زندہ رہنا، جبکہ یہ دونوں باتیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ اپنی جگہ پہ، اس کے جو فوائد ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، جو فراست پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن جو بنیادی فکر ہے، جو بنیادی کردار ہے، جو بنیادی اوصاف ہیں جن کا مطالبہ ایک مومن سے کیا جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ تعلیمات تا قیامت زندہ ہیں۔ قیامت تک ان تعلیمات کے لیے آپ جب بھی چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے اسی طرح اسوہ رسول کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے قرآن ہی میں یہ آیت ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ۔ اب اگر رسول کا اسوہ حسنہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ سنت رسول، سیرت رسول، حیات رسول، یہ تا قیامت قائم ہونے والی چیز ہے، تا قیامت رہنے والی چیز ہے، ورنہ پھر قرآن کی آیات کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تو پھر سید قطب شہید رحمہ اللہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اصل مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قرآن کو اور سنت رسول کو عمل کے لیے پڑھا تھا، عمل کے لیے سیکھا تھا۔ آج لوگ صرف علم کے لیے سیکھتے ہیں، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ نکتے سمجھ آ جائے۔ علم میں اضافہ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن وہ علم برائے علم تو نہیں تھا، علم برائے اصلاح تھا، علم برائے کردار تھا، علم برائے عمل تھا۔ علم بجائے خود بھی بڑی چیز ہے، لیکن جہاں پہ علم کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے حصول میں کوئی کمی کوئی خامی رہ گئی. اب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ امتحان کے لیے، ہمیں پتہ ہے آتے ہیں یار جی امتحان کی تیاری کے لیے ضرورت ہے، آپ کے دروس چاہیے میں پڑھ لوں، اس سے تیاری کر لوں. یہ ہمارے شاگرد بھی اکثر اسی طرح کرتے ہیں، سر جی یہ پیپر میں آئے گا، پیپر میں آئے گا. ان میں زیادہ ضروری بتائیں کہ زیادہ پیپر کے لیے زیادہ ضروری کون سے ہیں، ذرا جو زیادہ اہمیت والے ہیں وہ ذرا بتائیں. ارے قرآن و حدیث میں کون سی چیز غیر اہم ہے؟ آپ امتحان کی غرض سے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارے مسلمان عام لوگ بھی مناظرہ بازی کے لیے پڑھتے ہیں، مناظرہ بازی کے لیے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے بھی علم اس لیے حاصل کیا، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء لیجاری بہ السفہاء لیماری بہ العلماء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، میں جہاں پہ بھی جاؤں لوگ میرا استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لوگ میری عزت و تکریم کریں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھے، مجھے بڑے بڑے ناموں سے اور القاب و آداب سے پکاریں، مجھے بڑے بڑے مجالس میں بٹھایا جائے، بڑے بڑے اداروں میں مجھے سربراہی اور پتہ نہیں کیا اور کیا مجھے ملے. او لیجاری بہ السفہاء لیماری بہ السفہاء، بے وقوف لوگوں کے ساتھ میں بحث و مناظرہ کروں اور ان کو ملامت کر دوں، ان کو چپ کرا دوں، لوگ میرے سامنے بات نہ کر سکے، تھوڑی سی بات ہو جائے میں ان کو چپ کراؤں، مجھے اتنے معلومات ہوں. اور لیصرف بہ وجوہا، علماء کے ساتھ مناظرے کروں، عوام کو چپ کراؤں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤں. الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کے وہ لگام ڈالے جائے، آگ کے لگام اس کے منہ میں ڈال کر ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. اعاذنا اللہ من ذلک. تو نیت درست ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے. قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے. لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ لوگوں کا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ یا تو دوسروں کے لیے لوگ سیکھتے ہیں. میں اپنے علماء دوستوں سے زیادہ یہ بات کہتا ہوں، نکتے اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو بتانے کے لیے. سب سے پہلے قرآن اپنے ساتھ اس کو ہم کلام بناؤ، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناؤ. یہ قرآن میرے لیے ہے، کوئی دوسرا اسے سمجھے یا نہ سمجھے، اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، میں نے تو اس پہ ایمان لایا، میں تو اس پہ ایمان لایا. پھر قرآن آپ سے باتیں کرے گا، پھر آپ سمجھیں گے قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میری رہنمائی کرتا ہے. یہ ہماری رہنمائی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو ہم رہنمائی مانتے بھی نہیں ہے. میں بار بار اس نقطے پہ سوچتا ہوں، یہ امام جب آپ میں سے کوئی مجھ سے اختلاف کرے تو میں سمجھتا ہوں میں اس کو حق دیتا ہوں کہ وہ کہے کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، اور آپ سارے لوگوں سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو وہ پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں وہ تو سورہ سے شمار، نعوذ باللہ، وہ شمار میں نہیں، وہ تو پڑھیں گے. لیکن ہماری توجہ زیادہ اس بات پر ہوتی ہے کہ فاتحہ کے بعد وہ کون سی سورت پڑھتا ہے. یعنی گویا کہ فاتحہ کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، جبکہ فاتحہ اسی لیے پڑھائی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے کہ ہم اس کو بار بار سمجھیں کہ اس میں کیا بات ہے. اور وہ اصل میں دعا ہے، اس لیے کہ آخر میں تو ہم آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فاتحہ میں بنیادی چیز ایک دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں آمین کہنی چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے، بس آمین بھی آٹومیٹکلی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے. ہم سوچ میں بھی نہیں ہوتے، بس آمین جب غلط دعالین کہتا ہم آمین پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا امام نے بس وہی فاتحہ نا مجھے پتہ ہے فاتحہ پڑھ لی. اصل میں اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہمیں سیدھا راستہ. ہم تو کہتے ہیں سیدھا راستہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ کے بندے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے. ہر لمحے، ہر دم، ہر قدم، ہر فیصلے، ہر بات، ہر مرحلے پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے. کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کا فیصلہ کیا ہے، قرآن و سنت کا فیصلہ کیا ہے.
یہاں پہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی جو یہ موڑ آیا زندگی میں، ابھی جو یہ فیصلے کا وقت آیا زندگی میں، ابھی جو میں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے خاندانی زندگی میں، اپنے معاشرتی زندگی میں، اپنی معیشت کی کسی بھی پہلو میں ایک فیصلہ کرنے والا ہوں، اس میں صراط مستقیم کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم واقعی سوچتے ہیں اس بات کو سنجیدہ طور پر؟ ہم واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ بس صراط مستقیم پر آمین بھی کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، عمل کے لیے پڑھیں، اسی بنیاد پہ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی اور کے اینک لگا کر اس کو نہ پڑھیں۔ ہمارے لوگوں میں اور ہماری عادتیں بگڑ گئی ہیں، ہماری عادتیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ ہمیں ملاوٹی چیز کو زیادہ پسند ہے، اصلی چیز اوریجنلٹی اور پیورٹی ہمیں پسند نہیں ہے۔ نہ ہمیں یہ پسند ہے کہ اوریجنل اصل چیز ہمیں ملے، اور نہ ہمیں یہ پسند ہے کہ چیز اصل ہو لیکن اس میں ملاوٹ بھی نہ ہو، پیور بھی ہو۔ تو اصلی پن اور خالص پن، اس سے ہم ناآشنا ہو گئے ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے قصہ سنایا، مردان میں دوست کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ساتھی دکاندار، کہتے ہیں وہ دکاندار ہے، کہتے میرے پاس ایک گاہک آیا، اس نے قصہ سنایا کہ میں شیخ ملتون میں رہتا ہوں، تو ایک آدمی دودھ لا کر ہمیں بیچتا ہے 6 سال سے۔ تو پچھلے عید کے رات اس نے دودھ لایا، اور جس نے ہمیں دودھ پیتے ہیں، لسی بنا کر پیتے ہیں، تو سارے بچوں نے پی، اور عید کا دن ہم گویا کہ سمجھے کہ ہم نے ناڑے کو وہ گھیرا نہیں لگایا کسی نے بھی، اور اسی طرح ہم ٹائلٹ آتے اور جاتے، سارا عید کا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس بدبخت نے اس پہ کیا پلایا؟ اچھا جب وہ آ گیا، کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈانگ لے کر اس کے انتظار میں کھڑے تھے کہ وہ اس وقت آئے گا ہمیں دودھ تقسیم کرنے کے لیے، اور آتے ہی بلا تأمل ہم نے اس پر شروع کر دیا۔ جب خوب مارا، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے مجھے کیوں مارتے ہیں؟ تو جب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پوچھا بدبخت یہ تم نے ہمیں کیا پلایا تھا عید کی رات؟ ہماری تو سارا دن ہماری ٹائلٹ میں گزر گیا۔ کہتے ہیں آپ کو قسم اٹھا کر کہوں کہ 6 سال میں نے آپ کو ملاوٹ والا دودھ پلایا تھا، اس میں کوئی بھی اصلی چیز نہیں تھی، اور آج میں خدا سے ڈرا کہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، دن ہے، تو میں نے خالص اس کا بھینس کا دودھ دوہ کر، میں نے بالکل اپنے دل پر جبر کر کے پتھر رکھ کر، اس لیے کہ میری عادت یہ نہیں تھی کہ میں آپ کو کسی کو خالص دودھ پلاؤں، لیکن میں نے اپنے دل پر جبر کر کے پتھر رکھ کر میں نے آپ کو خالص دودھ لے آیا۔ تو کہتے ہم نے اسے کہا خدا تمہارا بیڑا غر کر دے، میں خالص نہ پلاؤ، ہم نے وہی ملاوٹ والا پلاؤ، ہمیں وہی ملاوٹ۔ ہماری یہ ایک مثال ہے، ایک مثال، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے مزاج، ہمارے کام، ہمارے رویے، ہمارے مزاج، یہ جعلی پن کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم جعلی پن کے عادی ہیں، ہم جھوٹے پن کے عادی ہیں، دھوکہ دینے والا ہمیں پسند ہے، سچ کہنے والا ہمیں ناپسند ہے، خیانت کرنے والا، بیچنے والا، قوم کو بیچنے والا، دین کو بیچنے والا، امت کو بیچنے والا، ایمان کو بیچنے والا۔ یہ وہی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک زمانہ آئے گا جس میں امانت دار کو خائن کہا جائے گا، اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یہ ہمارے مزاج بگڑ گئے، اور اس کے ڈانڈے اگر میں ملاؤں تو سورۃ انعام پڑھ لیں، ذرا خدا کے لیے سورۃ انعام پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کھانا کس چیز کو کھانا چاہیے، کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، اور کھانے کے انسان کے عمل پر، اس کے کردار پر، اس کے رویے پر، اس کے عقیدے پر، اس کے اخلاق پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، یہ 2 باتیں، قرآن پڑھے، سنت پڑھے، اپنے لیے پڑھے، اپنے لیے پڑھے کہ میں درست ہو جاؤں، میرا کردار درست ہو جائے۔ یہ قرآن میرے لیے اترا ہے، میں نے اس پر ایمان لایا، کسی وجہ سے میں نے ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی اور کے عینک میں اس کو نہ دیکھا جائے کہ فلان اس کی کیا تفسیر کرتا ہے، مجھے فلان بہت پسند ہے، میں تو فلان کے قدم پر قدم رکھوں گا۔ جب اللہ اور رسول پر آپ نے ایمان لایا ہے تو اللہ اور رسول کی بات کے لیے کسی اور کی تصدیق کی ضرورت ہے، کسی گروہ کے عینک میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی مفاد کے عینک کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی خاص مکتب فکر کے عینک کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
مکتب فکر کے اینک میں دیکھو گے، کسی گروہ کے اینک میں دیکھو گے، آپ کا کوئی ایسا آدمی جو آپ کو پسند ہو، کسی وجہ سے آپ کو پسند ہو کہ وہ آپ کو سہولیات زیادہ دیتا ہے، آپ کے لیے اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق مسئلے کا جواب دیتا ہے، آپ اسی کے اینک میں اسلام کو دیکھتے ہیں، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسی چیز بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ وہ بغیر مانگے، بغیر گڑ گڑائے، بغیر اللہ تعالیٰ سے طلب کے اور بغیر اس سیدھے رستے کے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت لینے کے لیے مقرر کیا ہے، اس پہ جائے بغیر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی، قرآن تو رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، بہترین عقیدے کی طرف، بہترین اخلاق کی طرف، لیکن ہدایت سے رہنمائی لیتا کون ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ تو تقسیم کرنے والے، بات تو سب کے سامنے کی جاتی ہے، کس کو کتنی بات ملتی ہے، کس کو پوری بات ملتی ہے، کس کو آدھی ملتی ہے، کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کون ہدایت کا اہل ہے کون نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کا اہل بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔